کی جانب چلتے ہیں اور بعد السلام یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ابھی جناب شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ گزری اور یہ بات آئی ہمارے سامنے کہ اگر آپ باب الحوائج اگر آپ کے نام سے کوئی منت مانی جائے تو وہ منت 100% پوری ہوتی ہے، اور ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا کہ آپ اس طریقے سے منت مانیے کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم ایک قرآن پڑھ کر بیوی کو ہدیہ کریں گے۔ تو اگر صاحب کیا اس طریقے سے منت ماننا درست ہے یا نہیں، ایک یہ بات ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نے قرآن کی منت مانی ہے، نیت کی ہے کہ ہم قرآن پڑھ کر ہدیہ کریں گے، تو یہ قرآن ہم کام پورا ہونے سے پہلے اس کی تلاوت کر سکتے ہیں یا کام پورا ہونے کے بعد اس کی تلاوت کی جائے گی؟ جی بہت اچھا سوال ہے یہ۔ منت ماننا مطلب ہمارے بر صغیر میں اس کو منت ماننا کہا جاتا ہے۔ یہ عربی میں اس کو نظر کہتے ہیں، نون زال اور رے۔ یہ جو خدا کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں وہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نظر کہلاتا ہے، اور ایک عہد عین ہے دال، اور ایک قسم۔ یہ تینوں ایک طرح کے جو ہے نا وہ ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہ جو نظر مانتے ہیں یہ اس وقت اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور مخالفت کی صورت میں کفارہ بھی دینا پڑتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کے زبان سے جو ہے نا وہ بندہ نظر مانے۔ ایسے دل میں نیت کرنے کے نتیجے میں وہ نظر جو ہے نا وہ منتقد نہیں ہوتا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے منت مانی ہے، یعنی آپ کسی بھی ایسے کام کی نظر کر سکتے ہیں کہ جو مستحسن ہے، یعنی مستحب ہے اور خدا کے نزدیک وہ پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن کی تلاوت ایک پسندیدہ عمل ہے۔ مثلا 100 دفعہ صلوات بھیجیں اور اس کا ثواب جو ہے جناب ام المؤمنین کو ہدیہ کر دیں، یہ ایک مستحسن کام ہے۔ لہذا ہر وہ عمل یا مثلا آج نماز شب جو پڑھوں گا اس کا ثواب جو ہے نا میں ان کو ہدیہ کروں گا۔ کوئی بھی نیک عمل جو علمی زبان میں جو رجحان رکھتا ہو، یعنی اس کا کرنا نہ کرنا برابر نہیں ہے، بلکہ اس کا کرنا جو ہے نا وہ واجب ہے، بہتر ہے، اس کو کرنے کی آپ نظر مان سکتے ہیں۔ اب یہ نظر جو ہے وہ 2 قسم کا وہ ہوتا ہے، ایک مشروط ہے اور ایک غیر مشروط ہے۔ اگر آپ نے اس طرح نظر مانی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو ایک قرآن پڑھ کے یا 100 دفعہ صلوات بھیج کے اس کا اجر و ثواب وہ جناب ام البنین کی خدمت میں ہدیہ کروں گا، پھر جو ہے وہ کام انجام پانے کے بعد جو ہے نا یہ کریں گے۔ اور اگر ویسے ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ بس میں اب نظر مانتے ہیں کہ میں یہ کام کر کے اس کا ثواب ان کو ہدیہ کروں گا تاکہ اس کے نتیجے میں میرا جو ہے نا یہ کام ہو جائے، تو اس میں آپ پہلے ہی یہ کام کریں۔ لیکن اگر آپ کا مشروط ہے، معلق ہے، موقوف ہے، پھر یہ ہے کہ جب کام ہوگا تب جو ہے نا یہ آپ اپنی نظر پر عمل کریں۔ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی جو نشر مشروط ہے یا غیر مشروط اور مطلق ہے، اس کے مطابق جو ہے نا وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ جی آغا صاحب، اگلا سوال ہمارے پاس غسل جنابت کے حوالے سے ہے، اور پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اگر ہم پر غسل جنابت واجب ہو جائے اور نماز کے وقت میں ابھی ٹائم ہو تو کیا ہم اسی حالت نجاست میں رہ سکتے ہیں، اپنے بدن کو پاک کر لیں لیکن غسل نہ کریں کہ نماز کا وقت ابھی نہیں آیا، تو نماز کا وقت جب آئے گا تب ہم غسل کریں گے؟ تو کیا بنا کسی عذر کے حالت غسل میں رہنا، حالت جنابت میں رہنا، یہ صحیح ہے یا کیسا عمل ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ یہ دیکھیں جی، کوئی حرام کام نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یعنی انسان کا اپنا ضمیر بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس روحانی اور معنوی آلودگی کی حالت میں دیر تک بندہ رہے۔ یعنی بہتر ہے کہ جلد از جلد غسل کر کے اس جو ہے نا وہ معنوی آلودگی کو ختم کریں۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا نماز کے وقت آنے تک، تو اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ جی جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے، اور سوال کرنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اگر کسی شخص پر قرض بہت زیادہ ہو چکا ہو تو اس کے باوجود بھی اس کی آمدنی میں سے بچت بھی ہو رہی ہو، تو وہ پہلے اپنا قرض اتارے گا
یا وہ اپنا خمس ادا کرے گا؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں مقروض آدمی کے پاس جو آمدنی آتی ہے، اگر اس آمدنی کو قرض کی ادائیگی میں خرچ کرے تو پھر تو وہ جس طرح بچوں کے کھانے پینے اور ان کی پڑھائی میں خرچ کرتا ہے، اسی طرح یہ قرض کی ادائیگی بھی سال کے اخراجات میں شامل ہوگا اور اس میں خرچ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ قرض ادا نہیں کرتا، قرض کی ادائیگی میں خرچ نہیں کرتا، اور صرف اس لیے کہ صرف اس لیے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا کہ وہ مقروض ہے۔ اگر قرض کی ادائیگی میں وہ آمدنی خرچ کرے تو پھر اس میں نہیں ہے۔ اگر خرچ نہیں کرتا اور اس طرح وہ خمس کی تاریخ تک کچھ اس کے پاس بچ جاتا ہے تو پھر وہ اس کا خمس دے گا، اور وہ بچا ہوا پیسہ جو ہے وہ خمس کی زد میں آئے گا۔ جی